اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل میں۔ آج کے جس آڈیو بک کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سلمان محمدی، کہ جس کے مؤلف ہیں مقبول احمد۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی کی سچ کی تلاش، ایمان کی روشنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت تک پہنچنے کی دل کو چھو لینے والی داستان۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس میسج بھیجنے والے کا کہ جنہوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی ان اصحابوں کی طرف، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری اور جناب مقداد۔ تو اس سے پہلے کہ میں کتاب کو ڈھونڈتی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یوٹیوب کے چینل پر ہی پوسٹ ڈال کے میں پولنگ کرواؤں، اور پولنگ میں نے یہ تینوں اصحابوں کے نام لکھے کہ جس میں 79% لوگوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کی کتاب کو پڑھا جائے، جناب مقداد کے لیے 14% تھے اور ابو ذر غفاری کے لیے 7%۔ انشاءاللہ کہ ان دونوں کی بھی کتابوں کا آگے میں ضرور مطالعہ کروں گی، لیکن فی الحال مجھے کتاب ملی ہے۔ رائٹر کے حوالے سے میں زیادہ نہیں کہہ سکتی کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال کوشش کروں گی کہ اس میں سے بھی جو صحیح نکات ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا مقبول احمد رضا نوگانوی، ممتاز الفاضل ہیں۔ بغیر کسی اور باتوں کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اظہار اسلام سے پہلے کتب تواریخ اور احادیث میں آپ کے دو نام بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے مابا اور ایک ہے روزبا، لیکن اظہار اسلام کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو المرشد ہے اور سلمان خیرو سلمان محمدی کے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ خود اپنے کو سلمان ابن اسلام کہتے ہیں۔ آپ کے سر کے بال گھنے، کان لمبے اور دراز قد آدمی تھے۔ آپ ایرانی نسل ہونے کے باعث سلمان فارسی کہے جاتے ہیں۔ آپ کے والد شیراز کے صاحب دولت اور ثروت مالک مکانات اور جائیداد دہقان تھے، لیکن آتش پرست تھے۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ اس دنیاوی عزت کو دین کے مقابلے میں ہیچ سمجھا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ظاہری نسب و حسب پر کبھی بھی فخر نہیں کیا، بلکہ اگر کبھی کسی پوچھنے والے نے آپ سے آپ کے نسب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں سلمان بن اسلام ہوں۔ سدیر نے اپنے باپ سے اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز اصحاب رسول بیٹھے ہوئے اپنے حسب و نسب کا ذکر کر رہے تھے، فخر و مباحات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جناب سلمان بھی ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے تنزیاً آپ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ سلمان تمہاری اصل حسب و نسب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں سلیمان خدا کا بندہ ہوں، میں گمراہ تھا، اللہ نے اپنی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میری ہدایت فرمائی اور میں منقلب ہوا، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھے مالدار کیا، اور میں غلام تھا، اللہ نے ان کے ذریعے مجھے آزاد کیا۔ اے عمر، یہ ہے میرا حسب و نسب۔ کتاب مجالس المومنین، صفحہ نمبر 88۔ تعلیم و تربیت۔ آپ کے والدین آپ سے بہت زیادہ انس رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی ایک اور اولاد بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ان کو محبوب رکھتے تھے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد والدین نے آپ کو بغرض تعلیم شیراز کے ایک مجوسی درسگاہ میں داخل کیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق درسگاہوں کے معلم راہب ہوا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ان کی کتابوں کے علاوہ صحف ابراہیم، توریت موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کی بھی تعلیم کی، کیونکہ جناب سلمان فارسی نے ایک مدت تک شیراز کی مختلف درسگاہوں میں ان کتابوں کی تعلیم حاصل کی، اور ان کتابوں میں چونکہ بعثت محمدی کی بشارت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ تھا، لہٰذا آپ کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور جس قدر مطالعہ بڑھتا گیا اس قدر یہ عشق بھی ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ مجوسیت سے ان کو قطعاً نفرت اور بیزاری ہو گئی۔ ایک بار آپ اپنے وطن میں موجود تھے کہ ایک مجوسی عید آ گئی، لوگ مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جانے لگے۔ آپ کے والد نے بھی نیا لباس پہنا اور آپ سے چلنے کو کہا۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، لیکن والدین کی ضد کی وجہ سے بالآخر آپ مان گئے، لیکن وہاں پر آپ بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور یہ چیز ان کے والدین نے بھی دیکھی، اور والدین نے بہت پوچھا لیکن یہ کہہ رہے تھے مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ بہرحال والدین خفا تو ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو گیا
کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے۔ ماں باپ نے آخری حجت تمام کرنے کے لیے پھر ایک روز ان کو پھر سمجھایا، نرم اور گرم دونوں طریقے استعمال کیے، لیکن انہوں نے صفائی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں ایک ایسے نبی کی آمد کا منتظر ہوں کہ جو اخلاق کریمہ اور صفات پسندیدہ کی طرح لوگوں کو دعوت دے گا اور بتوں کی پرستش سے منع کرے گا، اور وہ واحد یکتا خدا کی پرستش اور عبادت کا شوق دلائے گا کہ جو جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات سے منزہ اور مبرہ ہے۔ میں آفتاب کو خدا سمجھ کر کبھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ جواب سنا تو والدین غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور اسی روز اس برگزیدہ خدا اس بندے کو ایک گہرے کنویں میں قید کر دیا اور دن بھر میں صرف ایک روٹی کھانے کو اور ایک پیالہ پانی پینے کو دیتے تھے۔ جب قید کی مدت بہت طولانی ہو گئی تو آپ نے رو رو کر درگاہ الہی میں دعا کی اور کنویں میں ایک نورانی بزرگ نے آ کر آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائی اور ایک دیر میں جا کر آپ کو چھوڑا۔ اس نورانی بزرگ کے غائب ہونے کے بعد آپ جب اس دیر کے اندر گئے تو وہاں پر ایک راہب موجود تھا کہ جس نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلایا۔ جناب سلمان فارسی نے روحانی کمالات اظہار اسلام سے پہلے اس حد تک حاصل کر لیے تھے کہ ایزدی تائیدان کے سر پر سایہ فکن ہوتے تھے۔ وہ بعثت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ پیدائش ظاہری سے بھی پہلے ایمان لے آ چکے تھے، جبکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو اور ان کی زیارت کا اشتیاق تھا، اور اس کی وجہ سے تمام آنے والے مصائب کا آپ نے مقابلہ کیا اور وطن سے غربت بھی ہوئی، آزادی سے غلامی کے مرحلوں میں بھی گزرے، دیدار رسول خدا کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اپنے ایمان لانے کی داستان کو خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب جائیداد اور مالک مکانات تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، اے فرزند، تم دیکھتے ہو میں یہاں مشغول ہوں اور تم باہر کھیتوں پر چلے جاؤ، لیکن وہاں ٹھہر نہ جانا کہ میں جائیداد کا خیال چھوڑ کر تمہاری فکر میں پڑ جاؤں۔ میں کھیتوں کو دیکھنے کے لیے نکلا اور نصرانیوں کے گرجے کے پاس سے ہو کر گزرا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کو دیکھنے لگا۔ مجھے ان کا یہ طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا، ان کی عبادت دیکھ رہا تھا کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ نہ میں کھیتوں پر پہنچا نہ باپ کی طرف لوٹ کے آیا۔ والد نے میرے آنے میں تاخیر ہو جانے پر قاصدوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں نے نصارہ سے پوچھا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ شام میں۔ میں اپنے گھر واپس آیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اے فرزند، میں نے تمہارے بلانے کو قاصد روانہ کی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو گرجے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھ کو ان کا دین پسند آیا ہے اور میں نے جان لیا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرے والد نے کہا، بخدا ہرگز نہیں۔ ان کو میری طرف سے اندیشہ ہوا اور انہوں نے مجھ کو قید کر دیا۔ میں نے نصارہ سے کہلا بھیجا اور میں نے ان سے ان کے دین پر موافقت کا اظہار کیا۔ ان سے پوچھا کہ جو شخص شام کے جانے کا ارادہ رکھتا ہو مجھ کو آگاہ کر دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے بیڑیوں کو اپنے پیروں سے اتارا اور ان کے ساتھ وطن سے شام کے سفر کے لیے نکلا، یہاں تک کہ شام میں پہنچا اور ان سے ان کے عالم کے بارے میں معلوم کیا۔ انہوں نے اسقف کا نام لیا۔ میں اس کے پاس آیا، اس کو اپنے حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ میں اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ اپنے دین میں برا آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا اور خود اپنے واسطے ذخیرہ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر کر جمع کر لیے تھے۔ جب وہ مر گیا میں نے لوگوں کو اس کے حال سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے اس کی لاش کو لٹکا کے سنگسار کیا، دفن نہیں کیا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو ان کا مال بانٹ دیا۔ ان لوگوں نے اس کی جگہ پر ایک بڑے دیندار آدمی کو، جس کو آخرت سے رغبت تھی، اس کو بٹھا دیا۔ خدا نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت آیا اور میں موصل میں چلا گیا اور اس شخص کے جس کا ذکر مرنے والے نے مجھ سے کیا تھا اس سے ملا، اس کو اپنے حال سے آگاہ کیا۔ میں نے اس شخص کو اسی کے طریقے پہ پایا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ کو وصیت کرو۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا یہ جو میرے طریقے پر سوائے ایک شخص کے کہ جو اموریہ میں رہتا ہے۔ تب میں اموریہ میں آیا اور اس کو اپنے حال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھ کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ یہاں میرے پاس مال دنیا سے کچھ جمع ہو گیا تو میں نے کچھ بکریاں اور گائے خریدی۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ کو اب کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو میں کسی کو نہیں جانتا کہ جو ہماری جیسی حالت پر ہو، لیکن اس نبی کا زمانہ تم سے قریب ہے، یہ جو دین ابراہیم پر مبعوث ہوگا۔ اس کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والی زمین ہے اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ ہدیہ کھاتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ اور یہ کہہ کے وہ مر گیا۔
عرب کے بنی کلب کا قافلہ میرے پاس سے ہو کے گزرا، میں نے ان سے ساتھ چلنے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی گائیں اور بکریاں تم کو دے دوں گا، تم مجھ کو اپنے شہر کی طرف لے چلو۔ وہ مجھے وادی القریٰ کی طرف لے گئے اور مجھ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر جانا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس کی صفت مجھ سے بیان کی گئی تھی۔ میں اپنے مشتری آقا کے پاس رہا اور اس کے پاس قبیلہ بنی قریظہ کا ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے اس سے خرید لیا۔ وہ مجھ کو مدینہ لے کر آیا، میں اس شخص کے پاس اس کی کھجوروں میں کام کرتا تھا۔ اسی اثنا میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، لیکن میں اس سے غافل رہا اور اطلاع نہ مل سکی، یہاں تک کہ آپ مدینے میں تشریف لائے اور قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں اترے۔ میں کھجور کی چوٹی پر تھا، میرے مالک کا بھتیجا آیا، اس نے کہا کہ اے فلاں، خدا بنی قیلے کو ہلاک کرے، میں ابھی ان کے پاس سے ہو کے گزرا ہوں۔ وہ لوگ ایک شخص کے پاس کہ جو مکے سے آیا ہے، کہتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ یہ بات سن کے تو میں خوش ہو گیا اور مارے خوشی کے درخت پر کانپنے لگا، قریب تھا کہ میں نیچے گر جاؤں۔ میں جلدی سے درخت سے اترا اور دریافت کیا کہ کیسی خبر ہے، تو میرے مالک نے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب، تم اپنا کام کرو۔ میں اپنا کام کرنے لگا۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور ان کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس کچھ جمع تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ صدقہ دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کا مستحق جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ کے سامنے وہ کھجوریں رکھ دیں اور آپ نے اپنا ہاتھ روکا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جا کھاؤ اس کو۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قباء سے مدینے چلے آئے۔ میں نے کچھ اور جمع کیا اور اس کو آپ کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بزرگی کو دوست رکھا ہے، اب یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ صدقہ نہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اصحاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ کھجوریں کھائیں۔ میں نے کہا یہ 2 نشانیاں ہوئیں اور پھر میں واپس آ گیا۔ پھر میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ ایک جنازے کے ساتھ بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے گرد و پیش آپ کے اصحاب تھے۔ میں نے سلام کیا اور آپ کی پشت پہ مہر نبوت دیکھنے لگا۔ آپ نے میرا ارادہ معلوم کر کے چادر اتار دی، تب میں نے مہر نبوت کی زیارت کی، اس کو بوسہ دیا اور رونے لگا۔ آپ نے مجھ کو اپنے سامنے پایا، میں نے آپ سے اپنا حال بیان کیا جس طرح اے ابن عباس میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو پسند کیا اور چاہا کہ اپنے اصحاب کو بھی یہ خبر سنائیں۔ میں جنگ بدر اور جنگ احد میں اپنی غلامی کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہ ہو پایا، معذور رہا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمان، تم مکائب بن جاؤ، یعنی اپنے مالک کو کچھ معاوضہ دے کر اپنے کو آزاد کرا لو۔ میں اپنے مالک سے کہتا تھا لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے 300 درخت خرما لگانے اور 40 عقبہ سونے پر کتابت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی کھجور کے درختوں کے حوالے سے مدد کرو، اور اس طرح جناب سلمان فارسی آزاد ہوئے۔ ایک اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ تم اپنے مالک کے پاس جا کر کہو کہ محمد بن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے غلام کو فروغ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے مالک کے پاس جا کر آپ کا پیغام پہنچایا تو جواب دیا کہ میں 400 درخت خرما پر فروغ کر سکتا ہوں کہ جن میں 100 ایسے ہوں کہ جن پر سرخ رنگ کے خرمے آئیں، 200 ایسے ہوں کہ جن پہ زرد رنگ کے خرمے اتریں۔ میں نے آپ کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے علی، 400 گٹھلیاں جمع کر کے ان کو بو اور سیراب کرو۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی، درخت خرما فوراً ہی جوان ہو کر پھل بھی دینے لگا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ تمہاری خواہش پوری ہوئی، اب ہماری چیز ہمارے حوالے کرو۔ تب اس نے کہا کہ جب تک یہ خرمے زرد نہیں ہوں گے، بس یہ کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پروں سے درختوں کے پھلوں کو مسلا اور وہ فوراً زرد رنگ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے محمد اور تجھ سے زیادہ یہ خرمے کے درخت پسند ہیں، اور میں نے کہا کہ مجھے آج تجھ سے اور دنیا کی ہر چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب ہیں۔ پس رسول نے مجھے آزاد کرایا اور میرا نام سلیمان رکھا۔ کتاب ابن شہر آشوب، صفحہ نمبر 11 اور 13۔ اسلامی سبقت۔ مورخین نے جناب سلمان کے مدینے میں ایمان لانے کی حکایت اس لیے وضع کی کہ آپ کو اگر مکے میں ایمان لاتا بیان کیا جاتا تو پھر لوگوں کی سبقت اسلامی پاش پاش ہو جاتی،
حالانکہ شیعہ سنی اختلاف کے باوجود بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعد سبقت سلمان ہی کو حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ کتب میں کہ وطن میں ہی آپ کو غائبانہ ایمان تھا، اور سنی کتب میں بھی یہ ہے کہ جو آخری راہب تھا اس کی وصیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، مگر یہ زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں عزت و بزرگی کا مستحق صرف اس شخص کو قرار دیا گیا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ جو جتنا احکام اسلامی کا پابند ہوگا اتنا ہی اس کو عزت دی جائے گی، خواہ وہ زر خرید غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ جناب سلمان فارسی کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور جناب سلمان ان سب پر فائز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تب بھی سلیمان آپ اس کو پالیں گے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے خدا نے مجھے 4 شخصیتوں کے دوست رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ بھی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے، وہ ہیں حضرت علی علیہ السلام، ابو ذر غفاری، مقداد اور سلیمان۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ سلیمان مثل لقمان حکیم کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلیمان۔ مذہب اسلام ہی وہ فقط مذہب ہے کہ جو کسی کی دنیاوی جاہ و جشم سے مروب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ایمان کی دولت اور عمل کا سرمایہ دار ہے تو وہ اس کی نظر میں عزت و بزرگی کا زیادہ حقدار ہے۔ جناب سلمان کا یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے۔ حضرت سلمان کے جو بڑے معزز اور مقرب بارگاہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک اونی چادر تھی، اس سے کام لیتے تھے، ضرورت کے وقت اسی میں کھانا باندھ لیتے تھے، اسی کو اوڑھتے تھے۔ ایک دن یہی چادر اوڑھے ہوئے حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ گرمی کے دن تھے اور پسینے سے وہ چادر تر تھی۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا تو ان کو حضرت سلمان کی چادر کی بو محسوس ہوئی۔ بے ساختہ بول اٹھا کہ جب میں آیا کروں تو ان لوگوں کو ہٹا دیجیا کیجیے۔ اس بنا پر سورہ کہف آیت نمبر 16 نازل ہوئی کہ اے رسول، جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پہ صبر کرو اور ان کی طرف سے اپنی نظر نہ پھیرو۔ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے، اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ مشارق الانوار میں یہ حدیث مرسل بیان کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت سلیمان کو حاصل ہے۔ جناب سلمان فارسی رہنے والے تو فارس کے تھے لیکن خود کو اہل بیت سے اتنا قریب کر لیا تھا کہ سلمان منا اہل بیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ تک کہہ دیا۔ آپ ایمان لانے والوں کے بعد انما المؤمنون اخوہ کے رشتے میں منسلک ہوئے اور عملی سبقت حاصل کر کے شریک خاندان ہو گئے۔ جناب سلمان نے اگرچہ کہ ڈھلتی عمر میں اظہار اسلام کیا تھا لیکن پھر بھی وہ اسلامی فوج کے ایک نامور سپاہی تھے۔ ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ہر مارکہ میں پیش تھے، اپنے کو میدان کارزار میں جانے سے بچاتے نہیں، کبھی دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کے نہیں گھبرائے۔ جب اسلامی فوج کوچ کرتی اور سواریوں کی کمی ہوتی تو یہ بوڑھا مگر جوان ہمت مجاہد پا پیادہ چلنے کو تیار ہوتا، نہ بھوک کی شکایت، نہ پیاس کا گلہ، نہ تھکاوٹ کا احساس، ایمانی جوش میں قدم بڑھاتا چلتا رہتا۔ چونکہ بہت سی سلطنتوں کے تجربے آپ کے سامنے تھے، لہٰذا 5 ہجری میں ابتدائی جنگ جو ہوئی تھی ماہ سیام میں، کفار قریش مع یہودیوں کے 10 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے جانب مدینہ ہوئے۔ خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ خبر اپنے رسول کو دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ یہاں پر اصحاب یہ سن کر دم خود رہ گئے، لیکن جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اہل فارس کا دستور ہے کہ اگر دشمن قوی ہے اور ملک پر حملہ کرے تو ہم شہروں کے چاروں طرف خندق کھود کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ بھی مدینے کے چاروں طرف خندق کھود ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جبرائیل نے بھی اس رائے کو پسند کیا تو رسول نے اپنے اصحاب کو شہر مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس بھی خندق کھودنے میں مشغول ہوئے۔ ہر قبیلہ اور جماعت کو زمین ناپ کر دی گئی اور خندق کھودنے کی تائید کی گئی۔
بالآخر خندق خود کے تیار ہو گئی۔ لشکر قریش و یہود جن کے سردار عمر ابن عبدود، ابو سفیان، نوفل، اکرمہ، ابو لہب وغیرہ تھے، 10,000 لشکر کے ساتھ جب وارد ہوئے اور چاروں طرف خندق دیکھ کر متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو عربوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ اسی بوڑھے سلمان کا کام ہے۔ عرب کے لوگ اس سے بالکل نابلد تھے، یہ طریقہ عرب میں آج تک نہیں ہوا۔ یہ تھی جناب سلمان فارسی کی رائے، ان کا جوش ایمانی، ہمت و جرأت، اور یہ تھی سرکار رسالت کی قدردانی کہ اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ کاش مسلمانوں میں وہ جذبہ عمل پیدا ہو جائے کہ جو جناب سلمان میں تھا، اور وہ اس بلند اخلاق اور ہمدردی کو اپنا لے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح فرمائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، تو دنیا بجائے فتنہ اور فساد کے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آپ کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ حضرت جعفر طیار پر سلمان کو ترجیح دینے لگے۔ ابو بصیر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان کو جعفر طیار پہ کیسی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ پہلے مجوسی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ یہ سنتے امام علیہ السلام کو غصہ آیا۔ فرمایا، اے ابو بصیر، چپ رہو، تم اس بات کو نہیں جانتے، بے شک جعفر علیہ السلام کو خدا نے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، لیکن سلمان بھی وہ شخص ہیں کہ جن کو خدا نے مجوسی ہونے کے باوجود، علوی اور فارسی ہونے کے باوجود قریشی بنا دیا۔ بس سلمان پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ یہ واقعہ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617 پہ بیان ہوا ہے۔ علامہ شیخ الموحدین محی الدین محمد العربی نے حدیث سلمان منا اہل بیت سے حضرت سلمان محمدی کی عصمت و طہارت پہ استدلال کیا ہے۔ کتاب فتوحات میں ایک مقام پہ فرمایا کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد خالص تھے اور اللہ نے آپ اور آپ کی اہل بیت کو ایسا پاک کیا جیسا کہ پاکیزگی کا حق تھا اور ان سے برائی کو دور کیا، بس ان اہل بیت علیہ السلام کی طرف پاک و پاکیزہ چیز ہی منسوب کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ جو چیز بھی ان سے منسوب ہوگی اگر وہ عیب دار ہوگی تو وہ ان کے لیے باعث نقص و عیب ہوگی۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام اپنی طرف ایسی ہی چیزوں کو منسوب کر سکتے ہیں جن کے بارے میں حکم طہارت و تقدیس ہو۔ بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلمان کے لیے ان کی طہارت و حفاظت الہی اور عصمت پر شہادت اور گواہی ہے، اس لیے کہ آپ نے ان سے فرمایا، سلمان منا اہل بیت، اور اللہ نے اہل بیت کی طہارت اور ان سے ہر طرح کی نجاست دور ہونے پر شہادت دی۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف مطہر اور مقدس چیز ہی منسوب ہو سکتی ہے۔ جب جناب سلمان فارسی کا یہ حال ہے تو تمہارے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلمان محمدی قرآن کی آیات کی روشنی میں، وہ آیات کے جو سلمان محمدی کی شان میں نازل ہوئی ہیں یا جن سے آپ کی مدح و ثنا کا اظہار ہوتا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی ہے سورہ کہف آیت نمبر 16۔ اے رسول، جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح سویرے اور شام کے وقت یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی اپنے نفس پہ صبر کرو اور ان کی طرف سے اپنی نظر، اپنی توجہ کو نہ پھیر لو۔ تم دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت سلمان کے جو بہت ہی معزز اور مقرب بارگاہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک اونی چادر تھی، اس سے سب کام لیا کرتے تھے، ضرورت کے وقت اس میں کھانا باندھ لیتے، اسی کو اوڑھ لیتے۔ آن حضرت کے پاس جب بھی بیٹھتے تھے، گرمی کے دن تھے، پسینے سے چادر تر تھی، تو ایک یہودی آپ سے جب ملنے آیا تو سلمان کی چادر کی بو اس کو بہت بری معلوم ہوئی، اور بے ساختہ وہ بول اٹھا کہ جب میں آیا کروں تو ان لوگوں کو ہٹا دیا کیجیے، اور اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے لیے آپ حاشیہ کا ترجمہ قرآن مجید حافظ فرمان علی کا دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری ہے سورہ حج آیت نمبر 12۔ اے رسول، گڑگڑانے والے بندوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں اور نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو صفت بیان ہیں وہ اس خوشخبری کا مستحق ہے، مگر جاننے والے
جانتے ہیں کہ یہ صفات بجز ائمہ علیہم السلام اور مخصوص چند لوگوں کے دوسروں میں نہیں پائی گئیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد علی و سلمان ہیں، واللہ العالم۔ یہ حاشیہ و ترجمہ ہے قرآن مجید مولانا فرمان علی کا۔ سورہ کہف۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ابو ذر، مقداد، سلمان فارسی اور عمار یاسر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس کو منزل و ماوا قرار دیا ہے۔ منزل و ماوا قرار دیا۔ حضرت سلمان محمدی علم اولین و آخرین کے امین تھے۔ آپ کی کوششوں سے حدیث کا کافی حصہ اشاعت پذیر ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل کے جو خود بھی ایک بڑے عالم اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کے علم کے معترف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، اور ان میں سے ایک سلمان کا نام بھی تھا۔ مصنف اہل کتاب صحابہ و تابعین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حدیث کا کافی حصہ آپ کی کوششوں سے اشاعت پذیر ہوا۔ آپ نہایت ہی معتبر صحابی تھے۔ یہی درجہ ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں احادیث کتب شیعہ میں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ کوئی بھی صحابی اس مرتبے پر فائز نہیں ہوا کہ جس پر جناب سلمان تھے۔ آن حضرت اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بے شمار ارشادات ہیں کہ جن میں آپ کے علمی کمالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ سلمان علم کا وہ دریا ہے کہ جو خشک نہیں ہوتا، اور وہ خزانہ ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو علم اولین و آخرین حاصل ہے، اور وہ ایسے دریا ہیں کہ جو خشک نہیں ہوتا، اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ وہ 4 اشخاص کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ فرمایا سلمان، ابو ذر، مقدار اور عمار۔ راوی نے پوچھا ان میں سے کون سے بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلمان۔ پس تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ سلمان کے پاس وہ علم ہے کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اتنی تمام روایات کے باوجود صحابہ پرست پارٹیوں نے اس مقدس صحابی سے محض اس بنا پر روایات نقل نہیں کی کیونکہ وہ محب اہل بیت علیہم السلام تھے۔ ان حضرات کو آپ سے کوئی محبت و الفت بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے اصحاب کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے جن کو صحابیت سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تھا، اور جناب سلمان جیسے کامل الایمان، علم اور بافضل صحابی کا نام بھول کر بھی ان کی زبان پر نہیں آتا، حالانکہ وہ صحابیت کی صف اول کی صدر میں جگہ پانے والے ہیں۔ جناب سلمان محمدی کی نظر میں علاوہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور شخص میں وصی رسول بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس بات پر کی تھی کہ مسلمانوں کی بھلائی کروں گا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام سمجھوں گا۔ آپ نے ہر امر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرنا اور ہر حالت میں آپ سے مخصوص رہنا اپنا شعار بنا لیا تھا، اور یہ محبت نہ صرف اپنی ذات تک بلکہ دوسروں کو بھی برابر آپ کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم دیتے۔ ایک دن ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے لوگوں سے متوجہ ہو کے فرمایا، یا ایھا الناس، تم اٹھ کر اس شخص کا دامن کیوں نہیں پکڑتے اور اپنی مشکلوں کو حل کیوں نہیں کرتے؟ بخدا اس کے علاوہ اور کوئی تم کو حقائق قرآن و حدیث سے باخبر نہیں کر سکتا۔ یہ تمام روئے زمین کا حال جانتے ہیں، اور زمین انہی کی وجہ سے ساکن ہے۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو علم کی روشنی معدوم ہو جاتی۔ یہی سرچشمہ ہدایت اور بحر کرامت ہیں۔ اس راہ محبت و مودت میں آپ کو بہت سخت اذیتیں بھی اٹھانی پڑیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیعت ابو بکر کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا اور اس قدر مارا گیا کہ آپ کی گردن ٹیڑھی ہو گئی کہ جو وفات تک ویسی ہی رہی۔ کتاب کامل بہائی میں ہے کہ جب جناب سلمان نے آل پیغمبر کی پیروی میں خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کیا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بنی ہاشم نے تو اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہم سے افضل کہتے ہیں، مگر تم کو کیا ہوا کہ بیعت سے انکار کرتے ہو؟ جناب سلمان ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں ان حضرات کا شیعہ ہوں
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ حضرات بیعت سے مخالفت کریں گے تو پھر میں بھی کروں گا، اور اگر یہ حضرات بیعت کریں گے تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ ایسے پرخلوص اور پرجوش شیعہ تھے کہ جب 12 اصحاب پیغمبر نے یہ طے کیا کہ حضرت ابو بکر کو ممبر سے اتارے تو ان میں سلمان بھی تھے۔ ابان ابن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے ابو بکر سے پیغمبر اسلام کی جگہ پر بیٹھ جانے کو ناپسند کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، 12 افراد نے اسے ناپسند کیا تھا۔ ان میں مہاجرین کے حسب ذیل افراد تھے: مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، بریدہ اسلمی، خالد بن سعید، عمار یاسر، اور انصار سے حسب ذیل افراد نے اسے ناپسند نظروں سے دیکھا: ابو الہیثم بن نیہان، عثمان بن عفیف، سہیل بن حنیف، عصیمہ بن ثابت، ابن ابی کعب، ابو ایوب انصاری۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ حضرت ابو بکر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بیٹھے تو انہیں ممبر سے نیچے اتارا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ اس وقت نہ کریں کہ جب تک ہم امیر المومنین علیہ السلام سے مشورہ نہ کر لیں۔ یہ سب لوگ ایک ساتھ حضرت علی کے پاس آئے، عرض کی کہ اے مولا، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اپنے دست تصرف کو خلافت سے علیحدہ کر لیا، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر مڑتا ہے کہ جدھر علی مڑتے ہیں۔ اے آقا، ہم لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ممبر رسول سے نیچے اتاریں، ہم اس وقت تک اس سے متعلق آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو یہ لوگ تلوار کھینچتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ چل کے حضرت ابو بکر کی بیعت کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، اور جب یہ لوگ یہ کریں گے تو مجھے ان کو دور کرنا ضروری ہوگا، حالانکہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ امت میرے بعد تم سے غداری کرے گی اور میرے عہد و پیمان کو توڑ دے گی۔ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیا تھا اور گوسالے کی پرستش کی تھی، اسی طرح یہ امت تم کو چھوڑ دے گی اور کسی دوسرے کی خلافت کے لیے چن لے گی۔ میں نے عرض کی، اے خدا کے رسول، ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ اگر ناصر اور مددگار پاؤ تو جنگ کرنا، اور اگر ناصر اور یاور نہیں پاؤ تو میرے پاس آنے تک اس وقت تک صبر پہ قائم رہنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد تمام اصحاب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے۔ پوچھا گیا وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی ہیں۔ اور بعد میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان تینوں نے بیعت ابو بکر نہیں کی تو ابو سنان، عمار یاسر، شتیرہ، ابو عمرہ بھی ان کے ساتھ آ کر ملحق ہو گئے۔ یہی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سلمان محمدی ایک عرصے تک مدینے میں رہے۔ عہد صدیقی کے آخر یا عہد فاروقی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی سکوت اختیار کی۔ غالباً مدینہ چھوڑنے کے بعد ہی کا قول ہے کہ جس کو ابن باویہ نے نقل کیا کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں مجھے رلاتی ہیں کہ جن میں ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں کی مفارقت ہے، اس لیے یہ وفات پیغمبر کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام موجود تھے۔ قیام مدینے میں ان کو دیکھ کر ان کی جذبہ محبت کی تسکین ہوتی تھی۔ پھر مدینے کی مدت حیات میں یہ فرمانا بے محل معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بجز مدینے سے نکالے گئے تھے۔ عہد فاروقی میں وہ مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے اور ان کو دنیاوی منصب کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ پھر انہوں نے گورنری کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ اس کا جواب انہی کے اس خط سے مل جاتا ہے کہ جو حضرت عمر کے خط کے جواب میں انہوں نے مدائن سے لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، میں نے اس حکومت کو صرف اس لیے منظور کیا ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاؤں اور ضلالت و گمراہی سے بچاؤں۔ وہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت مسلمانوں کی خیر خواہی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام قرار دینے پر کی، اور مسلمانوں کی بھلائی حضرت علی علیہ السلام کی پیروی میں مضمر تھی، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام ہی نے آپ کو اس عہدے کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک گورنر کس شان سے اپنے عہدہ گورنری کے لیے جاتا ہے۔ ساتھ میں نگران ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، پہلے سے اپنے آمد کے وقت اور تاریخ کا تعین ہوتا ہے تاکہ لوگ استقبال کے لیے بیرون شہر جمع ہوں۔ شہر کی شاہراہوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، جگہ جگہ حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں، گورنر ہاؤس کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی گورنر بھی اسی شان اور اہتمام کے ساتھ جائے تو پھر دنیاوی حاکم اور اسلامی حاکم میں کیا فرق؟
جناب سلیمان جب مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تو بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ مدائن کے گورنر ہو کر رہ چکے تھے انہوں نے اہل مدائن کو بڑی شان و شوکت دکھائی، بہت کچھ لوٹ مار مچا کے سونے چاندی سے صندوق بھرے تھے۔ یہ بھی اسلامی حکومت کے گورنر تھے، لیکن دنیاوی گورنروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب اہل مدائن کو معلوم ہوا کہ جناب سلمان یہاں پر حاکم بن کر آ رہے ہیں تو وہ گروہ در گروہ مدائن کے باہر آ کر جمع ہوئے، لیکن اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص اپنے بغل میں بوریا دبائے، مٹی کا ایک لوٹا ہاتھ میں لیے، پھٹی ہوئی ابا پہنے اونٹ سے تنہا اتر رہا ہے۔ ان کے ساتھ نہ کوئی حاجب ہے نہ پہرے دار۔ حسرت سے تکنے لگے۔ کسی نے کہا لاؤ پتہ تو کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص گورنر صاحب کا کوئی خبر رساں ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے شخص آج اس وقت ہمارے گورنر صاحب کے آنے کی خبر تھی، تمہیں کہیں ان کی سواری ملی ہو تو بتاؤ۔ انہیں کیا معلوم کہ یہی تو گورنر صاحب ہیں۔ جواب دیا وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو میں ہی ہوں۔ لوگوں نے سنا تو بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ بیچارے یہاں کیا حکومت کریں گے۔ بالآخر شہر میں جا کے پوچھا کہ حضور کس دارالامارہ میں آپ کا قیام ہے؟ کہا فقیروں کو دارالامارہ سے کیا تعلق، ایک مسجد میں پہنچا دو میں وہیں رہوں گا۔ یہ سن کر لوگوں کو اور مایوسی ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور کے کھانے کا کیا بندوبست کیا جائے؟ تو فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، اس کا انتظام میں خود کروں گا۔ میں مسلمانوں کے بیت المال سے ایک دانہ بھی لینا نہیں چاہتا، اپنے ہاتھ سے روزی پیدا کروں گا، کھاؤں گا۔ خدا نے مجھے اتنی قدرت دی ہے کہ اپنی روزی آپ پیدا کر سکوں۔ لوگ یہ سن کے خاموش ہو گئے۔ الغرض آپ اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود زنبیل بنتے تھے اور اس کی مزدوری سے کھانے اور پینے کا بندوبست کرتے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ چٹائی بنتے تھے اور اس سے جو آمدنی آتی تھی اس کا 1/3 اصل سرمائے کے لیے رکھتے تھے اور 1/3 اہل و عیال پہ خرچ کرتے اور 1/3 غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ 30,000 آدمیوں پر حکومت کرتے تھے، 5,000 روپے وظیفہ پاتے تھے جو سب کا سب غریبوں اور مسکینوں پہ خیرات کر دیتے اور مزدوری کر کے اپنی غذا اور لباس مہیا کرتے۔ آپ کے پاس ایک چادر تھی جس کے آدھے حصے کو پہنتے، آدھی کو بطور فرش بچھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ حاکم ہیں، تنخواہ پاتے ہیں، پھر کیوں مزدوری کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی مزدوری سے اپنی غذا کا سامان مہیا کروں۔ وہ گورنری کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود کبھی کسی معمولی سے معمولی کام میں بھی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس حالت میں گائیں بکریاں بھی چراتے، رحم دل ایسے کہ غلاموں سے 2 کام ایک ساتھ نہیں لگتے۔ اگر کسی غلام کو کام سے بھیج دیا تو اس کا کام خود کر دیتے۔ ابو قلابہ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص جناب سلمان کے ہاں گیا، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے ہیں، پوچھا خادم کہاں ہے؟ فرمایا کام سے بھیجا ہے، مجھ کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں 2 کاموں کا بار اس پر ڈالوں۔ کرامات، یوں تو آپ جس کو بھی چاہیں صحابی رسول کہہ دیجیے، آپ کو اختیار ہے، لیکن اس لفظ کا صحیح مصداق صرف چند ہی افراد ہیں۔ صحابی رسول وہ ہے کہ جس نے رسول کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو، نہ کہ ہر وہ شخص کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ہو یا پھر رسول کا زمانہ دیکھا ہو۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی کے ہر شعبے پہ پڑتا ہے، اور صحبت نہ صرف انسان میں اثر انداز ہوتی ہے بلکہ حیوانات و نباتات اور جمادات بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ چند خوشبودار پھول لے کر تھوڑی دیر اپنے رومال میں رکھ لیں اور ان پھولوں کو رومال سے علیحدہ کر دیں۔ پھول اب رومال میں نہیں ہیں لیکن ان کی خوشبو رومال میں باقی رہے گی۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ اسی طرح جلتی ہوئی آگ میں اگر لوہا ڈال دیا جائے تو وہ سرخ ہو کر آگ جیسا ہو جاتا ہے، اس کے تمام اثرات کو جذب کر لیتا ہے۔ جو صفات آگ کے ہیں وہی اس کے ہو جاتے ہیں، بلکہ آگ سے بھی زیادہ۔ آگ سے جلا ہوا اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ جتنا آگ میں تپائے ہوئے لوہے کا جلا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اب صحابیت کا ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابی صرف وہ شخص کہے جانے کا مستحق ہوگا کہ جس میں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اثرات چھوڑے ہوں۔ صحابی صرف وہ شخص ہوگا کہ جس کی عبادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلائے، کہ جس کا زہد و تقویٰ پیغمبر اسلام کا زہد و تقویٰ ہو، کہ جس کا علم پیغمبر اسلام کا علم ہو۔ مختصر یہ کہ اس نے پیغمبر کے تمام کمالات و صفات کو اپنایا ہو، اپنے اندر سمو لیا ہو۔ پیغمبر اسلام کے تمام کمالات و صفات کو اپنایا ہو۔ جس طرح پیغمبر کی ہر چیز مطیع اور فرمانبردار تھی، اسی طرح صحابی رسول کی بھی ہر چیز اطاعت کرتی ہو۔ اگر رسول کی کمالات و صفات نہیں اور مشرکین کے عادات و اطوار ہیں تو پھر وہ صحابی رسول نہیں، وہ تو صحابی کفار و مشرکین ہوگا۔ بس اب صحابیت کا ایک معیار معلوم ہو گیا، اس پر پرکھ لیں، امتحان کرتے چلے جائیں، سیرت سے سیرت ملاتے چلے جائیں،
میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گا، اس پر عمل کرتے جائیں۔ انہی اصحاب میں سر فہرست جناب سلمان محمدی ہیں کہ جن کے کمال صحابیت پر حدیث سلمان و منا اہل بیت ایک بہترین اور اعلیٰ ترین سند ہے۔ آپ کی ہر شے مطیع تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان نے اللہ، اس کے رسول اور امیر المومنین کی اطاعت کی تو اس کی ہر شے مطیع ہو گئی اور کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان اور مقداد میں بھائی چارہ کرایا تو مقداد سلیمان کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اور بغیر آگ کے جوش کھا رہی ہے۔ مقداد کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ ہانڈی بغیر آگ کے پک رہی ہے؟ سلیمان نے 2 پتھر اٹھائے اور دونوں کو ہانڈی کے نیچے چولہے پہ رکھ دیے۔ وہ پتھر شعلہ فشاں ہوئے اور مقداد کو اور تعجب ہوا تو کہنے لگے، اے ابو عبداللہ، پتھر بجائے ایندھن کے کام کر رہے ہیں، یہ تو تعجب خیز بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مقداد، تعجب نہ کرو، خدا نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ پھر آپ نے جناب مقداد سے کہا کہ مقداد، اس ہانڈی کو چلا دو اور اس کے جوش کو ساکت کرو۔ مقداد نے کہا کہ یہاں پر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی مثل کوئی چمچہ جس سے اس کو چلاؤں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ خود ہانڈی کے اندر ڈالا اور جو چیز اس میں تھی اس کو چلایا اور پھر پیا۔ جناب مقداد یہ سب دیکھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، تمام حالات بتائے تو آپ نے کہا کہ اے مقداد، تعجب نہ کرو، سلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی ہے، پس ہر چیز ان کی مطیع اور فرمانبردار ہے اور کوئی بھی چیز ان کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ شیخ مفید نے سند ہائے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب ابو ذر ایک دن آپ سے ملنے گئے، دیکھا ایک پیالہ شوربے کا بھرا ہوا رکھا تھا، اتفاقاً وہ پیالہ اوندا ہو گیا۔ سلیمان نے اسے جب سیدھا کیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس وقت پیالے میں وہ شوربہ ویسا کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے دوسری بار دوبارہ وہ پیالہ اوندا ہوا، آپ نے پھر اس کو سیدھا کیا، شوربہ اس میں باقی رہا۔ اب تو حضرت ابو ذر کو تعجب اور زیادہ بڑھا۔ وہ فوراً سے خانہ سلمان سے نکلے اور جا کر جناب امیر علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ اے ابو ذر، سلمان کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ وہ کنز اسرار الہی ہے کہ جس نے ان کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے نہ پہچانا وہ کافر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ بروایت شیخ مفید، آپ حضرت سلمان کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ اپنے بھائی کے حال پہ رحم کرو اور ایسی چیز نہ دکھاؤ گے جس کی وہ تاب نہ لا سکے۔ اسی طرح آپ کی کرامات کے بہت سے واقعے ہیں۔ آپ کا صاحب کرامت ہونا بہت سے واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جناب سلمان محمدی اپنی سادگی، رواداری، مساوات، مہمان نوازی، غربا و مساکین کی امداد، اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی، شجاعت، جرأت و ہمت، صاف گوئی، حق گوئی، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، پرہیزگاری وغیرہ میں اپنی مثل آپ تھے۔ آپ کی زندگی میں تکلف کے آب و رنگ کے بجائے سادگی بہت زیادہ غالب تھی کہ جو ہر زمانے میں قائم رہی۔ مدائن میں گورنری کے زمانے میں جبکہ شان و شوکت اور تمام لوازمات آپ کو مہیا تھے اور 5000 وظیفہ بھی پاتے تھے، اس وقت بھی آپ کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک چادر تھی جس کے نصف حصے کو آپ پہنتے تھے اور نصف حصے کو آپ بچھاتے تھے۔ زندگی بھر آپ نے گھر نہیں بنایا بلکہ دیواروں اور درختوں کے سائے میں آپ نے زندگی گزار دی۔ ایک مرتبہ ایک فوجی دستے کی سرداری آپ کے سپرد ہوئی۔ فوجی نشان و شوکت کا تذکرہ تو کیا، یہاں پر معمولی سپاہی کی بھی وضع ایسی نہیں تھی۔ چنانچہ فوجی نوجوان آپ کو دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ ہمارے امیر ہیں، وفات کے وقت 20 یا 22 درہم سے زیادہ کا اثاثہ نہیں تھا۔ بستر میں معمولی سا بچھونا اور 2 اینٹیں جن کا تکیہ بناتے تھے اور اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہ ہو، اور میرا یہ حال ہے۔ کبھی غلام سے 2 کام ایک وقت میں نہیں لیتے تھے۔ آپ یہاں فرائض کی تقسیم بھی تھی اور اس طرح حقوق میں بھی حقیقی مساوات کے عادی تھے۔ آپ کا اپنے غلاموں کے ساتھ وہ حسن سلوک تھا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خادم کو گوشت کی بوٹیاں گن کر دیا کرتے تھے کہ کہیں اس کی طرف سے سوء ظن پیدا نہ ہو۔ جو شخص بھی بحیثیت مہمان آتا، بے تکلفی سے جو کچھ ہوتا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کے برگزیدہ رسول نے تکلف کو منع نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا، اور تکلف کے معنی یہ ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کو بتکلف حاضر کیا جائے۔
ابو وائل سے مروی ہے کہ ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کا مہمان ہوا۔ آپ نے بے تکلفی سے جو کی روٹی اور نمک ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ پودینہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ سن کر آپ اپنا لوٹا لیے باہر چلے گئے اور چند منٹ کے بعد پودینہ لے کے واپس آئے اور ہمیں دیکھ کر کہا کہ لو کھاؤ۔ میرے دوست نے کھانا کھانے کے بعد کہا، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہم کو ہماری روزی پر قانع بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قناعت کرنے والے ہوتے تو اس وقت میرا لوٹا رہن ہو کر یہ پودینہ نہ آیا تھا۔ کتاب حیات القلوب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 614۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن جناب سلمان نے حضرت ابو ذر کی دعوت کی۔ 2 روٹیاں ان کے سامنے رکھی تو ابو ذر نے ان روٹیوں کو ہاتھ میں اٹھا کے بغور دیکھنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے کچی تو نہیں۔ یہ سن کے آپ کو غصہ آیا اور کہا کہ ابو ذر، تمہاری یہ جرت کہ تم اس روٹی کی عیوب پہ نظر کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کس کا ہاتھ اس کی تیاری میں ہے۔ اے ابو ذر، کیا تم سے ممکن ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس کے ہاتھ پانی، ہوا، برق اور نامعلوم اور کس کس کے ہاتھ اس کی تیاری میں ہے؟ ابو ذر یہ سن کے بہت نادم ہوئے اور کہا کہ اے سلمان، میں اپنے اس قول پر خدا سے توبہ اور تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ روضۃ الواعظین میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو دن میں روزہ رکھنے والا ہو اور راتوں کو عبادت کرنے والا ہو، قرآن کو رات میں ختم کرتا ہو؟ جناب سلمان نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ اے مرد فارسی، اے گروہ قریش، ہم پہ فخر کرتا ہے، وہ اپنے ان دعووں میں جھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا، خاموش رہو، سلمان کی مثل تم میں کون ہے؟ وہ لقمان حکمت ہے، اس سے جو پوچھو بتائے گا۔ اس نے کہا کہ اے سلمان، میں اکثر ایام تم کو کھاتے اور رات کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اکثر ایام میں تمہیں خاموش دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھا ہے، بلکہ صورت یہ ہے کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ہوگا۔ رجب اور شعبان کو ماہ رمضان سے ملاتا ہوں، بس یہ صوم الدہر ہے۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو باطہارت سوتا ہے گویا اس نے تمام رات عبادت کی، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اور میں نے رسول سے سنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال میری امت میں قل هو اللہ احد کی سی ہے، پھر جس نے اسے ایک بار پڑھا تو گویا تہائی قرآن ختم کیا، میں نے 2 بار پڑھا تو اس نے 2 تہائی قرآن، اور جس نے 3 بار پڑھا اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ اسی طرح اے علی، جس نے تمہیں زبان سے دوست رکھا اس کا 1 ثلث ایمان کامل ہوا، جس نے زبان اور دل سے دوست رکھا اس کا 2 ثلث، اور جس نے زبان و دل سے دوست رکھا اور ہاتھوں سے تمہاری مدد کی اس کا ایمان کامل ہے۔ قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اے علی، اگر اہل زمین تمہیں اتنا ہی دوست رکھیں جتنا اہل آسمان، تو خدا کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے۔ اور اس میں سورہ قل هو اللہ 3 بار پڑھتا ہوں۔ یہ روایت مناقب ابن شہر آشوب حیات القلوب، جلد نمبر 2، صفحہ 615 پہ بیان ہوئی ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ صدقے سے سخت اجتناب کرتے تھے، اگر کسی چیز میں صدقے کا ادنا سا بھی شائبہ ہو تو اس سے بھی احتراز کرتے۔ ایک غلام نے خواہش کی کہ مجھ کو مکاتب بنا دیجئے، فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا میں لوگوں سے مانگ کر ادا کر دوں گا، تو فرمایا تم مجھ کو لوگوں کے ہاتھ کا دھون کھلانا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ چونکہ آپ حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے، اس لیے باوجود فقیرانہ زندگی کے اصحاب رسول آپ سے خوف کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عمر کے پاس گئے، اس وقت وہ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور آپ کو دیکھ کر گدا یعنی کہ گاؤ تکیہ آپ کی طرف فوراً بڑھا دیا۔ آپ کے بہت سے حکیمانہ جملے اور زرعی اقوال کتب احادیث میں موجود ہے کہ جن میں سے چند میں یہاں پر نقل کرنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ابو دردہ نے آپ کو شام سے خط لکھا کہ تم پر سلام ہو، اما بعد خدا نے مجھے تمہارے بعد مال اور لڑکے عنایت کیے اور میں پاک زمین پر فروکش ہوا۔ سلمان نے ان کو جواب لکھا کہ تم پر سلام ہو، تم نے مجھے لکھا تھا کہ خدا نے تم کو مال و فرزند عطا کیے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مال و فرزند کی زیادتی خیر نہیں، خیر یہ ہے کہ تمہارا حلم زیادہ ہو، تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ تم نے مجھے لکھا تھا کہ تم ارض مقدسہ میں وارد ہوئے ہو، حالانکہ زمین کسی کے واسطے عمل نہیں کرتی، تم عمل کرو تو یہ ایسا ہے کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو مردوں سے شمار کرو۔
علامہ نوری نے کتاب روضۃ المواعظین کے حوالے سے نقل کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ میں نے سلمان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا اللہ اور رسول پر ایمان کے علاوہ آپ نے جنت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو افضل پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایمان باللہ اور رسول کے بعد کسی چیز کو اس شخص سے افضل نہیں پایا کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کی اور ان کی پیروی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم بہت ہے، عمر تھوڑی ہے، تو بقدر علم دین اسے حاصل کرو اور ساری دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو کہ دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ کہ جو موت سے غافل ہے، اور تیسرا وہ جو قہقہ مار کے ہنستا ہے اور اسے نہیں پتا کہ اللہ اسے راضی ہے یا ناراض۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے اس قدر غمگین کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فراق، ایک ان کے دوستوں کا فراق، دوسرا عذاب قبر، تیسرا قیامت کا منظر۔ ازدواج و اولاد۔ آپ نے بنی کندہ کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی جس سے آپ کو 2 فرزند پیدا ہوئے اور انہی سے آپ کی کثرت نسل کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے بعض اسی جگہ آباد تھے اور سب کے سب صاحبان فضل و عقل تھے۔ کتاب موجود دعوات میں ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے تھے کہ جن کا نام عبداللہ تھا، اسی لیے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ مدت حیات۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کتاب سعد الاخبار میں 250، 300، 350، حتیٰ کہ 1500 سال تک بھی روایت موجود ہے، لیکن ہمارے نزدیک 350 برس والی روایت زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ آپ نے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں وطن چھوڑا، 10 راہبوں کی صحبت بھی آپ نے اختیار کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 25 یا 26 برس آپ زندہ رہے۔ یہ سب انہی سالوں کی 80 سال کی عمر میں ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں جن روایات میں 350 برس عمر بتائی گئی ہے وہ کتب تاریخ میں مشہور اور معتبر ہونے کے ساتھ کثرت سے ہے۔ اسبق بن نباتہ سے نقل ہوتا ہے کہ جب سلمان فارسی کے ساتھ میں تھا جبکہ وہ مدائن کے حاکم تھے، یہ ابتدائی خلافت امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو مدائن کا حاکم بنایا تھا۔ اس عہدے پر آپ اس وقت تک قائم رہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والی امر ہوئے۔ اسبق کہتے ہیں کہ ایک روز میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، وہ سخت بیمار تھے، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، اے اسبق، مجھ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سلمان، جب تم سے مرنے کا زمانہ نزدیک آئے گا تو تم مردوں سے باتیں کرو گے، اب تم لوگ مجھے تختے پر لٹا کے قبرستان مدائن میں لے چلو۔ جب ان کو قبرستان میں لے آئے، منہ قبلے کی طرف کیا، بآواز بلند اس طرح کہا کہ اے وہ لوگوں کی جن کی جانیں فنا ہو گئی ہیں، تم پر سلام ہو، تم کو دنیا کی طرف سے کس چیز نے نا امید کیا تھا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اہل قبور، مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تیری وفات کا وقت نزدیک آئے گا ایک مردہ تجھ سے باتیں کرے گا، اگر میری موت کا زمانہ قریب آ گیا ہے تو برائے خدا اور رسول مجھ سے ہم کلام ہو۔ اتنے میں ایک مردے نے آواز دی، اے وہ لوگوں جو دنیا میں مکانات بنانے اور باغات لگاتے ہو، آخر وہ سب فنا اور خراب ہو جانے والا ہے، تم پر سلام ہو۔ آپ نے پوچھا کہ تم اہل بہشت میں سے ہو یا اہل نار سے؟ اس نے جواب دیا، میں اہل بہشت سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیان کرو کہ تمہاری موت کیسے ہوئی اور کیا مصیبت گزری؟ مردے نے کہا، اے سلمان، کچھ نہ پوچھو، خدا کی قسم اگر کوئی مقراض سے میری تمام بدن کو ریزہ ریزہ کرتا، ہڈیوں سے گوشت کو بھی جدا کرتا، تو بھی میرے نزدیک موت کی اذیت سے بہت زیادہ آسان ہوتا۔ اے سلمان، میں دنیا میں ہمیشہ نیک اعمال کرتا تھا، برابر نمازیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، یکایک بیمار ہوا اور میری امت کی مدت تمام ہوئی۔ اس وقت ایک شخص طویل القامت میرے سامنے ہوا پہ معلق ہوا اور وہیں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، میرے کانوں کی طرف اشارہ کیا، میرے کان بہرے ہو گئے، زبان کی طرف اشارہ کیا تو زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا، تو کون ہے کہ جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، اب تیری زندگی کا زمانہ گزر چکا ہے، تم کو یہاں سے دوسرے مقام پہ جانا ہے۔ اتنے میں 2 شخص آئے کہ جن میں سے ایک میرے داہنی طرف اور ایک میرے بائیں طرف چلا گیا، کہنے لگے، ہم دونوں وہ فرشتے ہیں جو دنیا سے تیرے اعمال لکھا کر لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک نے کہ جس کا نام رقیب تھا، میرا ایک نام اعمال مجھے دیا جس میں نیکیاں لکھی تھی، میں بہت خوش اور مسرور ہوا۔ پھر دوسرے نے کہ جس کا نام عقید تھا، دوسرا نام اعمال مجھے دیا
اور میں اپنے گناہوں کو دیکھ کے بہت محزون اور غمگین ہوا۔ اس کے بعد ملک الموت میرے قریب آئے اور میری ناک سے میری روح قبض کرنی شروع کر دی کہ جس کا صدمہ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ اس وقت میرے اہل و عیال سب رونے لگے۔ ملک الموت ان کی گریہ و زاری دیکھ کر کہنے لگا تم لوگ کیوں روتے ہو؟ میں کوئی ظلم تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے حکم خدا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے میرے کل اعمال و افعال کے متعلق سوالات فرمائے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد، تلاوت قرآن وغیرہ، یہ سب باتیں پوچھی گئیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ میری روح کو زمین پر لایا اور میرے جسم سے کپڑے اتار کے غسل دیے جانے لگے۔ میری روح نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، اس جسم ضعیف و ناتوان پہ رحم کرنا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ پیر، خدا کی قسم جس رگ سے میں نکلی ہوں وہ رگ اس کی ٹوٹ گئی ہے، اس کے تمام اعضاء گویا پیس گئے ہیں۔ غرض اس عاجزی سے میری روح نے کہا کہ اگر غسال سنتا تو مردوں کو غسل دینا ہی چھوڑ دیتا۔ پھر غسل دینے کے بعد لوگوں نے مجھے کفن میں لپٹایا، نماز جنازہ پڑھی اور جب قبر میں اتارا تو ایک ایسی وحشت میرے اوپر تھی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ آسمان سے زمین پہ آ پڑا۔ جب لوگ قبر کو بند کر کے چلے گئے اس وقت میری روح میرے جسم میں داخل ہوئی اور ایک فرشتہ میرے پاس آیا، مجھے بٹھلا کر کہنے لگا کہ اپنے وہ اعمال کہ تو نے دنیا میں کی ہیں لکھو۔ میں نے کہا مجھے یاد نہیں۔ کہا میں بتاتا ہوں، تم لکھو۔ میں نے کہا کاغذ کہاں ہے؟ کہنے لگا تیرا کفن تیرے کاغذ کا کام کرے گا۔ میں نے کہا قلم؟ کہا تیری انگلی بمنزلہ قلم کام کرے گی۔ میں نے پوچھا سیاہی؟ کہتا ہے تیرا لعاب دہن بجائے سیاہی کے کام کرے گا۔ غرض میں نے کل اعمال لکھ دیے تو اس نے اس نوشتے کو بطور توق میرے گلے میں ڈال دیا، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں بارہا یہ بات فرمائی ہے کہ ہر آدمی کا اعمال نامہ ہم نے بطور توق اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک گرز آتشیں لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرا پروردگار کون ہے، پیغمبر اور امام کون ہے، تو کس طریقے پر تھا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سن کر میں خوف سے حواس باختہ ہوا، میرے بند کانپنے لگے۔ حیران تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ اتنے میں رحمت خدا میرے شامل حال ہوئی، میرا دل مطمئن ہوا اور میں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ محمد النبی علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین ائمتی، کہ محمد میرے رسول ہیں، علی اور ان کی اولاد معصومین ہیں، میرے امام و پیشوا ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہ جس کا نام نکیر تھا اس سے کہا کہ اعمال اور افعال اور اعتقادات کے بارے میں سوال کیا۔ فضل خدا سے میں نے ان کا بھی جواب دیا کہ میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کی کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، علی ان کی اولاد میں سے ہے، جتنے معصومین ہیں وہ سب خدا کی حجتیں ہیں۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، میزان برحق ہے، قبر میں منکر اور نکیر کا سوال جواب کرنا برحق ہے، میدان حشر میں لوگوں کا پھیلنا برحق ہے، اعمال ناموں کا کھلنا برحق ہے۔ پھر قبر میں مجھے لٹا کر ان فرشتوں سے کہا کہ اب تو آرام سے مثل خواب عروس کے سو جا، اور پھر ایک دروازہ بہشت کا میرے سرہانے کھول دیا جس سے بہشت کی ہوا آنے لگی، اور میں جہاں تک نظر کام میری کرتی اتنی دور تک میری قبر کشادہ ہو گئی، تمام زمین گلزار ہو گئی۔ اے سلمان فارسی، انسان کو لازم ہے کہ ہر وقت خدا کو یاد کرے، اسی کی عبادت میں زندگی بسر کرے کہ مرنا تو برحق ہے، اور ان سب باتوں کا جو میں نے بیان کی یہ ضرور سامنا ہوگا۔ ازبغ کہتے ہیں کہ جب قبر سے آواز آنا بند ہوئی تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ اب مجھے گھر لے چلو۔ جب ان کے مکان پر لائے تو آپ نے فرمایا زمین پر لٹا دو، اور جب میں نے لٹایا تو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا پڑی اور اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ فرمایا۔ میں متحیر تھا کہ آپ کو دفن کیسے کروں کہ اتنے میں دور سے ایک سوار دکھائی دیا۔ جب قریب آیا تو دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو حضرت سلمان فارسی کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں بھی سچ کی تلاش میں استقامت عطا فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔